بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور اسی کی جانب سب نے لوٹنا ہے۔ سورہ التغابن کی آیات 1 تا 3 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہفتہ ہے 23 ربیع الثانی 1433 ہجری، 17 مارچ سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم جناب سرور منیر راؤ صاحب۔ سرور صاحب السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کی اجازت سے ہم اپنی لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ وزیراعظم گیلانی کا بیان ہے ناظرین کہ عدالت کو فیصلے کرنے دیں، کہنے والے جو بھی کہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ وزیر اعظم ڈرتا تو سیاست پہ نہ آتا، کوئلے کے کاروبار میں ہاتھ تو کالے ہوتے ہی ہیں، آگ کا دریا عبور کر کے 4 سال پورے کیے، جیل میری بنیاد ہے۔ آج صدر کا خطاب تاریخی ہوگا، کنیڈ کالج کے کانوکیشن سے خطاب، 6 کروڑ روپے کا اعلان۔ اور پھر ایک اور خبر صدر کے خطاب کے حوالے سے بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے آج خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا احتجاج کا فیصلہ، زرداری 5ویں بار خطاب کریں گے پارلیمنٹ، اور گرد و نواح ریڈ زون قرار۔ صدر کو سارا سال گالیاں دی جاتی ہیں، آج 1 گھنٹہ انہیں بھی سن لیں۔ اسفند یار صاحب کا یہ بیان ہے۔ لیکن وزیراعظم کا جو بیان گزشتہ 2 دنوں میں سرور صاحب وزیراعظم نے بیانات دیے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار عدالت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، خصوصی طور پر وزیراعظم۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیراعظم کی باڈی لینگویج کو، ان کی لینگویج کو اور ان کا انداز سیاست؟ احتشام صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کوئی سیاست میں نئے نہیں ہیں۔ ایک طویل سیاسی سلسلہ ان کا ہے، انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے اور قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ انہوں نے بہاولپور میں پی ایچ ڈی اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے جس انداز میں سپریم کورٹ کو ٹارگٹ بنایا اور آئین کی تشریح خود کی، اور آمریت سے بھی آگے نکل کے انہوں نے یہ تصور کیا کہ وہ آئین کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے وہ تشریح کی جس کا تصور کسی کے تحت شعور میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خود فرمایا اب کل کے بیان میں کہ میں آگ کا دریا عبور کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں بالکل یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو گزشتہ 4 سال کے دوران جس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا وہ ایک آگ کا الاؤ اور آگ کے دریا سے کم مثال نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ اگر یہ کسی اور کی لگائی ہوئی آگ تھی اور انہوں نے عبور کی ہے تو یقیناً وہ ایک خصوصی میڈل کے حقدار ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ آگ ہے جو انہوں نے خود لگائی، خود بھڑکائی، اور اس سے خود تو نہیں جھلسے لیکن عوام پاکستان اور ادارے جھلس گئے۔ ملک کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، ملک کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بھتہ خوری آپ کے سامنے ہے۔ نیم دا تھنگ اینڈ یو ول فائنڈ نیگیٹو ایسپیکٹ آف آل دوز۔ ہمیں ایک کمرشل بریک کے لیے ناظرین جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وکٹورے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ بریک میں جانے سے قبل ہم وزیراعظم کے بیان، موجودہ حکومت کے 4 پارلیمانی سال اور صدر کے آج 5ویں بار پارلیمنٹ سے خطاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور سرور منیر راؤ صاحب سے ان کی رائے جان رہے ہیں۔ جی سرور صاحب۔ جی احتشام صاحب، بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے آگ کا دریا عبور کیا، تو یہ آگ اگر ہم نے، آپ نے، عوام نے یا کسی اور ادارے نے لگائی ہو تو ان کی بات درست ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آگ تو ان کی خود کی لگائی ہوئی ہے،
اور وہ اس پہ ایک وہ جو مشہور مصرع ہے کہ جو آگ لگائی اشکوں نے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے، پانی ہی ٹھنڈا کرتا ہے، اور اگر وہ پانی ہی آگ لگا رہا ہو تو پھر اس آگ کو دریا کو عبور کرنا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس ستارے کا سہارا لیا ہے، دیٹس گڈ، بہت سی چیزوں کی وضاحت ہو رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ کس بات پہ چیلنج کر رہے ہیں۔ چند دن بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں فائنلٹی آ رہی ہے اس کی، اور انہیں اٹس ریٹن آن دا وال کہ فیصلہ کس نوعیت کا سامنے آئے گا، اور وہ اب ذہنی طور پر اس کو قبول کر چکے ہیں۔ اب وہ ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ شہید جمہوریت کہلا سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کا شعور اب بیدار ہو چکا ہے، میڈیا متحرک ہے، ہر پہلو کی انالیسز ہو رہی ہے، تو اب وہ دور نہیں کہ آپ روٹی کپڑا مکان کے نام پر یا جمہوریت کے نام پر یا اسلام کے نام پر اقتدار کو طول دے سکیں۔ عوام کا گیلانی صاحب شعور بہت بہتر ہو گیا ہے، گیلانی صاحب نے یہ فرمایا کہ لوگ ایکٹیو ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے نعروں کو نہیں، ہماری نیت کو دیکھ کر ووٹ دیں گے۔ احتشام صاحب، انما الاعمال بالنیات، نیت پر تو نہ میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں، یہ اللہ اور اس انسان کے سامنے ہے، لیکن جو سرفیس پہ جو نیت نظر آتی ہے، جو اعمال نظر آتے ہیں، جو فیصلے نظر آتے ہیں، اس سے نیت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کو دیکھیے کہ جس ملک کے 5 اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل ہو چکے ہیں، 4 گورنر تبدیل ہو چکے ہیں اور 5 سیکرٹری خزانہ، تو کنسسٹنسی اکنامک پالیسی میں کہاں آ سکتی ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ میں 6 ماہ کی قید کے لیے تیار ہوں، غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ بیان کی حد تک یہ بات درست ہے، اصول کی بھی یہ بات ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ نیت کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے سوئز مقدمات نہ کھلیں۔ اب تو ان کے اٹارنی جنرل سوئز کا بھی بیان آ گیا ہے کہ جس دن خط آ گیا اور اس دن یہ کیس اوپن ہوں گے اور اس ملک کے اربوں ڈالر لوٹ کر واپس آئیں گے، تو وہ ایک شخص کی دولت بچانے کی خاطر جس نے ان کو وزیر اعظم بنایا، 4 سال گزر گئے اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی پالیٹکس میں لے آئے، انہوں نے فیوچر اپنا سیو کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی انما الاعمال بالنیات، جس قسم کی نیت ہے نتیجہ وہی آئے گا، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہوگی کہ انہوں نے ایک شخص، ایک حکومت، ایک حکمران اور اپنے جاہو منصب کی خاطر عوام کی دولت واپس نہ لانے کے لیے کوئی خط نہیں لکھا۔ جتنے زرداری صاحب قصوروار ہیں اتنے ہی اب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی قومی دولت کو بچانے، جو واپس نہیں لانے کے مرتکب ہوں گے۔ جی رائٹ، بالکل صحیح۔ اور اگلی خبر ناظرین سپر لیڈ سٹوری ہے، اور وہ ہے بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے۔ بھارت کا جنگی جنون، دفاعی بجٹ میں 18% اضافہ، ضرورت ہوئی تو مزید رقم دیں گے مکھرجی۔ کالا دھن واپس لانے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان، دفاع کے لیے 1.93 ٹریلین روپے مختص، 80,000 کروڑ روپے جدید اسلحہ، فوجی ساز و سامان خریدنے پر خرچ ہوں گے۔ اگلے برس 126 جنگی طیارے، 145 توپیں، 197 ہیلی کاپٹرز خریدے جائیں گے۔ تیز رفتار ترقی کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ، بھارت 10 برسوں میں $100 ارب کا دفاعی سامان خریدے گا۔ ماہرین، اپوزیشن نے بجٹ کو عوام مخالف قرار دے دیا۔ جی سرور صاحب، بھارت کے جنگی جنون میں اضافہ، دفاعی بجٹ میں 18% اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا میسج ہے پاکستان کے لیے؟ یہ میسج صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ میسج چین کے لیے بھی ہے، اور بھارت کے جو ہیجمونسٹ ڈیزائن ہیں، جو جارحانہ اس کے مقاصد ہیں مستقبل کی گلوبل پالیٹکس میں، یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دفاع کرے۔ وہ کہتے ہیں نا، اف یو وانٹ پیس بی پریپیئر فار وار۔ تو دفاعی بجٹ ہر ملک مختص کرتا ہے، اس کے مقاصد بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ایسا ہے، جیسے کہتے ہیں نا، آپ نہ رشتہ دار تبدیل کر سکتے ہیں نہ ہمسایہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس ہمسائے کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ بھارت اگر جوہری توانائی حاصل کرتا ہے تو ہمیں اپنی سروائیول کے لیے ایٹمی دھماکہ کرنا پڑتا ہے۔ بھارت میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، یا بھارت اپنی کنونشنل وار یا ہائی ٹیک وار، دونوں صورتوں میں جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے پاکستان اس کے لیے بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ پاکستان کا پورس بارڈر ہے، افغانستان کی طرف بھی کھلا ہوا ہے، اور سینکڑوں کلومیٹر لمبا انڈیا کے ساتھ ہے۔
پھر افغانستان کے ساتھ بھی جو صورتحال ہے وہ بھی بین الاقوامی سازشوں اور جارحیت کی آماج گاہ بنا ہوا ہے. تو پاکستان کو بھی اپنے ڈیفنس کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے. بھارت کا تو جو ڈیزائن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کرتا، اور اس نے 47 سے لے کر اب تک دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بننا، جہاں ہماری اندرونی خامیاں ہیں، وہاں ہمارے ہمسائے کا، اس بھارت کا بڑا پیٹل رول ہے. تاریخی حقیقتیں سب کے سامنے ہیں. بھارت اگر دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا ہے تو یہ ایک سگنل ہے پاکستان آرمی کو بھی، وزارت دفاع کو بھی. اور ہمارے ہاں دیکھیے کہ ہم نے اپنے دفاعی ادارے جو ہیں ان کو اندرونی طور پر بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور بین الاقوامی طور پر امریکہ اس پوری لابی کو لیڈ کر رہا ہے جو ISI کو نقصان پہنچا سکے، جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے امیج کو ٹارنش کر سکے، جو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو کرپل کرنے کے لیے کوشش کرے. تو ہم اس وقت ایک کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں اور پاکستانی فوج میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ قوم اور فوج دونوں اس چیز پر متحد ہوں اور ہماری نیت پاکستان بنانا ہو، پاکستان کو بکھیرنا نہ ہو. جو ریشہ دوانیاں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں، اور جو بلوچستان کی صورتحال ہے، یہ ماضی میں سوات کی صورتحال تھی، یا جو کراچی میں اس وقت حالات ہیں، اس کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے ہیں. بیرونی بھارت کا دفاع وہ 18% کی بجائے 50% پر لے جائے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ آلویز دا مین بیہائنڈ دا گن کاؤنٹس. آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہو، آپ نہیں جیت سکتے جب تک کہ ول ٹو فائٹ اینڈ ول ٹو ڈیفینڈ نہ ہو. رائٹ، جی بالکل صحیح. سرور صاحب، آپ نے کراچی کے حالات کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے ایک خبر بھی ہے. کل متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے زبردست احتجاج بھی دیکھنے میں آیا. بھتہ خوری کے خلاف آج کراچی سمیت سندھ میں یوم سیاہ ہوگا. متحدہ کا قومی اور سندھ اسمبلیوں میں ہنگامہ، صدارتی خطاب کا بائیکاٹ کریں گے. MQM صدر کے فون پر فیصلہ واپس لے لیا. ذرائع قومی اسمبلی میں متحدہ نے نعرے لگاتے ہوئے ایجنڈے کی کارروائی مکمل نہ ہونے دی. مسلم لیگ نون کی تجویز پر حکومت نے تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی. مفاہمتی پالیسی کے خلاف پیپلز پارٹی سندھ کے وزراء کا احتجاج. صدر کی رحمان ملک کو کراچی پہنچنے کی ہدایت. کراچی میں کریک ڈاؤن شروع، 15 افراد گرفتار. بھتہ خوری سرور صاحب کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے بعض رہنما تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 سال پرانا معاملہ ہے. لیکن اچانک بھتہ خوری کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کا جو احتجاج ہے بہت سے سوالات جنم دے رہا ہے. آپ کس طرح سے انالائز کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی کل کی جو کارکردگی تھی اسمبلیوں میں اور آج یوم احتجاج کے حوالے سے؟ احتشام صاحب، MQM کی جو سیاست ہے اس پر کئی PhDs ہو سکتی ہیں، ہو بھی چکی ہیں. ایک ایسا لیڈر جو ملک میں موجود نہیں ہے لیکن باہر بیٹھ کے اس نے اس قدر سٹرنگز پل کیے ہوئے ہیں کہ اس جماعت کا ایک لیڈر، ایک کارکن بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس کی حکمت عملی، اس کی اسٹریٹجی پر ایک PhD اسکالر انالیسس بہت بہتر کر سکتا ہے. دوسری طرف MQM کی مقامی قیادت یا رابطہ کمیٹی نے جس طرح پورے کراچی کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس قیادت کے جو چند لوگ ہیں انہوں نے میڈیا کو جس طرح اپنا سپوکس مین اور اپنا پوائنٹ آف ویو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ان کی ذہانت اور اسٹریٹجی، حکمت عملی اور اجتماعی دانش کا نتیجہ ہے. MQM کی جب بھی آپ کبھی اس پالیٹکس کی انالیسس کریں، اس کی پارٹی تنظیم کی انالیسس کریں، جتنے اس کے اسٹرانگ پوائنٹ ہیں اتنے ہی اس کے مائنس پوائنٹ ہیں. اس پارٹی کی قیادت یا اس کی جو ایلیٹس ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کراچی کو کسی صورت ہم نے اپنے کنٹرول سے آؤٹ نہیں ہونے دینا. اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، پاکستان کی حکومتیں، 3 مینڈیٹ کی حکومتیں یا مفاہمانہ سیاست کے تمام پرنسپل ایک طرف ہیں اور MQM کا سٹائل ایک طرف ہے. اور یہ جزیرے کب بنتے ہیں؟ یہ جزیرے جب بنتے ہیں جب آپ میں قومی سوچ پیدا نہ ہو. MQM کو بنانے والا کون ہے؟ اب یہ چیزیں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے خود یہ انوائرمنٹ پیدا کی ہے، اور اس انوائرمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ MQM نے وہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ اگر فوجی آمریت ہو
تب بھی وہ حکومت میں ہے، جمہوریت ہو، نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، بے نظیر کے ساتھ بھی رہے، وہ مشرف کے ساتھ بھی رہے، اور اب وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ لفظ بلیک میلنگ میں یوز نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مفاد ہو آپ وہ لے لیں، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. کراچی کی بنیاد ٹھیک کرنے کے لیے وہ دلی طور پر تیار نہیں ہے، نہ ہی حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. یہ بھتہ خوری کی اگر تحقیق کریں تو ابتدا میں مورد الزام ایم کیو ایم کو قرار دیا گیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جو اندرون سندھ کے وڈیرے اور جو ڈاکو ہیں انہوں نے بھی کراچی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے. اب وہ آ کے انہوں نے کاؤنٹر بھتہ گیری شروع کی ہے، جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں. پہلے وہ ایم کیو ایم کو بھی دیتے تھے، اب ان کو سندھیوں کو بھی دینا پڑ رہا ہے. اس وجہ سے ایم کیو ایم کی جو کیک ہے اس کی ڈویژن ہو رہی ہے. اب پریشان تاجر ہے، تاجر میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں اور نارمل لوگ بھی ہیں. تو اس وجہ سے ایک بھتہ خوری کا جو معاملہ ہے یہ، اور یا کراچی کی جو صورتحال ہے، اس کو آپ صرف ایک علاقائی صورت نہیں کہہ سکتے. ان فیکٹ یہ اب قومی مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ لائف لائن ہے. جس طرح سوات کا مسئلہ ہم نے حل کیا، اسی پس منظر میں کراچی کے بارے میں بھی نیشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جس طرح بلوچستان کا ایشو ایک مقامی ایشو بھی ہے اور ایک قومی ایشو بھی ہے، بلکہ وہ تو اب بین الاقوامی ایشو بن رہا ہے. یہ ہماری حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں، ہماری وفاقی کابینہ کی کوتاہیاں ہیں. یہاں اگر آپ کی اجازت و وقت ہو تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، وفاقی کابینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے لا اینڈ آرڈر کو، لیکن وہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہے. ملک کے اصل مسائل ایجنڈے میں اس طرح ڈیبیٹ نہیں ہوتے. پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں لیکن ٹاکنگ مشین رہ جاتی ہے. تو اس کے لیے قومی سوچ کا ہونا ضروری ہے. جی رائٹ. شہباز شریف صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے ناظرین، اور وہ کہتے ہیں کہ زرداری کو الیکشن کے بعد سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام نہیں. وزیر اعظم خط لکھیں، پیسہ قوم کے حوالے کریں ورنہ عوام مارچ کریں گے. شہباز شریف گیلانی کھل کر بتائیں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں یا عوام کے. اسلام آباد میں بیٹھے علی بابا 40 چوروں کو بھاگنے نہیں دیں گے. ملک کی حالت بدلنے کے لیے عام آدمی کو بااختیار بنانا ہوگا. اور بریک میں جانے سے قبل ایک خبر، بنگلہ دیش کی زبردست کامیابی. بنگلہ دیش نے ایشیا کپ میں عالمی چیمپئن بھارت کو ذلت آمیز شکست دے دی. یقیناً بنگلہ دیشی ٹیم اس پر مبارکباد کی مستحق ہے. ناظرین وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دعا وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سرور منیر راؤ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور شریک گفتگو ہیں، اور ان کی اجازت سے ہم کالرز کی جانب جانا چاہیں گے. ہمارا پہلے نمبر نوٹ فرما لیجئے، نمبر ہے 0423631269. اور بتایا گیا ہمیں کہ پہلے کالر ہیں بشیر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بشیر صاحب فرمائیے گا. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر. میری یہ 3 سوال ہیں کہ کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں بھتہ خور ایک نہیں ہے، 3 ہیں. ٹھیک جی جی ہم سن رہے ہیں، بتائیے گا کون کون ہے. یہ اب ایک کا نام لوں گا تو شام کو میں گھر پہ نہیں رہوں گا، وہ تو اٹھا لیں گے، چلو لے لیتا ہوں، زندگی کی بات ہے. سب سے پہلے بھتہ خور ہیں میں، وہ کھالوں کے اوپر ہی قربانی کا گوشت پڑا رہتا ہے، وہ نیچے سے کھینچ کے لے جاتے ہیں. جو اگر نہیں دیکھا تو ان پر ریوالور سے اس کو اڑا دیں گے. ٹھیک، سب سے پہلے وہ ہے. اور سیکنڈ، جہاں پہ بھی جس کا گھر ہے، زیادہ آدمی ہے، وہ بھی آپ کوشش کرتا ہے. ریڑی والا یہاں پتا دیتا ہے، آپ کو موبائل چھینے جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں لیاری میں چلے جاؤ، بلوچی لڑکے کھڑے ہیں، وہ کہیں جاتے ہیں، کہاں سے ہیں، کشمیر سے، ادھری اس کو چپاٹے لگا کے اس کے کپڑے بھی اتار لیں گے. یہ تینوں آدمی جو ہیں یہ عوام کے سامنے نقاب ہونے چاہیے. اب ان کی بھتہ خوری دوسروں کو بولتی ہے. خدا کی جتنے بھتہ خور پاکستان میں یہ دنیا کی کوئی پارٹی. بہت شکریہ جی بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی سرور صاحب، بشیر صاحب کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. انہوں نے کہا بھتہ خور ایک نہیں، بھتہ خور 3 ہیں. اور انہوں نے ایم کیو ایم پر الزام عائد کیا ہے کہ سب سے پہلے بھتہ خوری کا آغاز ایم کیو ایم نے کیا تھا، لیکن اب اس میں بلوچ اور دیگر لیاری کے لوگ، اور پھر جیسا کہ آپ نے سندھیوں کی جانب اشارہ کیا کہ کچھ گروہ ہیں، کچھ جاگیردار وڈیرے، وہ بھی شامل ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ کس طرح سے بھتہ خوری پر قابو پایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے احتشام صاحب، یہ بشیر صاحب نے جو بات کی یہ بہت درست ہے، کیونکہ جو بھتہ خوری ہے اس کی بنیاد تو کوئی کسی نے اس کی سرپرستی کی تو آئی، اور ان لوگوں نے جو محنت کر کے اپنے کاروبار سے سرمایہ نکالتے ہیں ان سے یہ بھتہ خوری ایک ایسا غیر ریاستی ٹیکس ہے جو طاقت کے بلبوتے پر خوف و ہراس پھیلا کر لیا جاتا ہے۔ تو اس بھتہ خوری سے جب چونکہ ایک سیاسی جماعت نے اپنی بنیاد مضبوط کی تو دوسروں کو وہ ایک مائل سٹون ملا۔ پھر سندھ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی تھی کہ جی کراچی پہ اردو سپیکنگ لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، اگرچہ یہ سوچ غلط ہے، اردو سپیکنگ ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سب پاکستانی ہیں، لیکن یہ چیزیں کیوں سامنے آئیں؟ اس لیے آئیں کہ گڈ گورننس نہیں تھی، لا قانونیت تھی، معاشرے میں نا انصافی تھی، اور آپ اگر سیاسی بنیادوں پر تھانے دار پوسٹ کریں گے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ لگائیں گے، اور پھر آپ جائز تنخواہیں لوگوں کو نہیں دیں گے، وہ رشوت کی طرف جائیں گے، اور پھر جب بلیک میلنگ ہوتی ہے، کراچی تو میٹروپولیٹن سٹی ہے تو وہاں یہ چیزیں گرو کر کے آئیں، اور حتیٰ کہ اب سٹریٹ کرائم بھی وہاں انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہے لیکن کراچی میں تو انتہا ہو گئی ہے کہ آپ کوئی چیز پہن کر نہیں چل سکتے۔ صاحب کراچی سے ایک اور کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے، بلال صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب فرمائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں کراچی میں رہتا ہوں اور یہاں کی صورتحال سے بالکل واقف ہوں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں یہ بھتہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 30 سال پرانی ایک روایت ہے اور بھتہ لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں اوورسیز میں رہا ہوں، یہاں پہ ایک مہران ٹاؤن اوورسیز پاکستانیوں کی اسکیم ہے، ہاؤسنگ اسکیم، جس پہ پوری اسکیم پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ بیچارے جو پاکستانی اربوں روپے کی تفصیلات زر کرتے ہیں ملک میں، اور ملک کو ایک ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو ان کی خون پسینے کی ساری کمائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پورے مہران ٹاؤن پہ یہ قبضہ مافیا، بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، اس میں جو حکومتی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری ملوث ہیں۔ بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، آپ نے کراچی سے کال کی۔ سرور صاحب ایک اور پوائنٹ کہ بھتہ مافیا اور اس کے علاوہ قبضہ مافیا بھی کراچی میں بہت ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کراچی از خود نوٹس لیا تھا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو آبزرویشنز کی صورت میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ریفرنس بھیجیں ان جماعتوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو کہ ٹارگٹ کلنگ میں، جو بھتہ خوری میں ملوث ہیں، تاکہ ان کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان مزید کارروائی کرے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمل درآمد اس پر کیوں نہیں ہو سکا اب تک؟ اس پر عمل درآمد اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ اگر ان 4 سالوں کی عدالتی اور حکومتی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عدالت نے تو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور دوا تجویز کرتا ہے، ڈاکٹر دوا بناتا نہیں۔ دوا آپ کو فارماسیوٹیکلز بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے، اور اس میں کتنی حقیقت ہے تب آپ کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح عدلیہ کے پاس جب بھی کوئی کیس جاتا ہے، عدالت اس کے تمام پہلوؤں پر اوپن کورٹ میں بحث کرتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، جرا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک ڈیسیژن دیتی ہے کہ اس کو اس طرح عمل کریں۔ عمل کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے NRO سے لے کر توہین عدالت تک کے کیس، خط لکھنے سے لے کر میمو کمیشن تک کے کیس جتنے بھی چل رہے ہیں، ان سب میں عدالت کی یا جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی عدالت کے احکامات بڑے واضح ہیں۔ ایگزیکٹو اگر عمل نہیں کر رہی تو یہ بدقسمتی ہے، عدلیہ فیصلہ کر رہی ہے، میڈیا اس کو پروجیکٹ پروموٹ کرتا ہے، ڈیلی انالیسس کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میڈیا جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے، میڈیا حکومت کی صرف مخالفت کرتا ہے۔ اب تو وزیر اعظم نے بلکہ اس کا ایک اور نام دے دیا کہ جی میڈیا تو ہمارے گناہ دھوتا ہے، جیسے ہم ان کی غیبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو منہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو اسی وقت MQM بھی موجود ہے، مسلم لیگ نون بھی موجود ہے، اور پیپلز پارٹی بھی موجود ہے۔ اگر وہ فون پہ ان کا کوئی بھی ساتھی آ جائے تو آپ فوراً اس کو لائیو لے لیں گے، میں بھی لائیو بیٹھا ہوں، آپ بھی لائیو بیٹھے ہیں۔ تو میڈیا غیبت نہیں کرتا، میڈیا تو کھل کے اظہار کرتا ہے، اسی طرح عدالت بھی کھل کے اظہار کرتی ہے۔ ان کی نیتیں، میڈیا کی اور عدلیہ کی نیتیں، وہ بالکل نمایاں، ہمارے تو الفاظ، انداز، باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ ہم کسی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ بول پڑتا ہے۔ انتظامیہ حکم خود کال اور فیل کے تضاد میں مبتلا ہے، ٹاپ سے باٹم تک۔ وہ کہتے ہیں ہم معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے، اس کو
دنیا کا خوبصورت ملک بنا دیں گے, امن و امان قائم ہوگا, لیکن عملاً کچھ بھی سامنے نہیں آتا. تو یہاں بات نیت کی ہی ہے. بالکل صحیح بات, نیت کی. ایک اور کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے, راولپنڈی سے مسز جاوید صاحب ہیں. السلام علیکم. احتشام بھائی, یہ جو کہہ رہے ہیں میڈیا ہمارے گناہ دھوتا ہے, میڈیا اللہ کی طرف سے کوئی عوام پہ کرم ہوا ہے کہ میڈیا اتنا آزاد ہوا ہے. آزاد بھی نہیں ہوا, ایٹ لیسٹ ہماری بات آپ پہنچتی ہے ایک دوسرے تک کہ جو کر رہے ہیں. ہمیں لائن ڈراپ ہوگی. بہت شکریہ مسز جاوید صاحبہ, آپ نے جو بات کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کے حوالے سے. سرور صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ میڈیا اللہ کی جانب سے ایک خصوصی طور پر کرم ہے. ایک اور کالر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب فرمائیے گا کیا کہنا جی چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ حکمرانوں کی جو حرام خوری ہے اس نے عوام کو لوڈ شیڈنگ اور گیس کی کمی سے دوچار کر رکھا ہے. آج بھی میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پا رہا بالکل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ فون کال کر کے میں جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پتہ خوری کا جو معاملہ ہے یہ حصہ بقدر جثہ کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے کراچی میں, اور اگر سارے فریقوں کو ان کی منشا کے مطابق حصہ مل جائے تو پھر یہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے. یہ جتنی ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ہڑتال اور یہ سب دکھاوا ہے, اندر سے یہ سب کے سب جرائم پیشہ ہیں, اور ان سب تنظیموں کے جرائم پیشہ ٹولنے جو ہیں وہ یہ پتہ خوری بھی کروا رہے ہیں اور سارا یہ حرکتیں. شاہد صاحب بہت شکریہ جو آپ نے پہلے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی, اس حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے, اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. شارٹ فال 6900 میگا واٹ ہونے سے لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے تک پہنچ گئی. لاہور کے کئی علاقوں میں نماز جمعہ کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ, نمازیوں کا احتجاج. گجرانوالہ میں مسلسل 4 گھنٹے بجلی کی بندش سے سینکڑوں کارخانے بند, ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے. سرور منیر راؤ صاحب بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کا جن ایک بار پھر بے قابو ہو چکا ہے, کس طرح سے اس کو دوبارہ بوتل میں بند کیا جائے, یا پھر حکومت نے وہ بوتل ہی توڑ دی ہے؟ یہ جن بوتل سے نکلا کیوں, اس پر اتنی بحث ہو چکی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کی وہ کہتے ہیں نا لسی بنانا, وہ بات ہو رہی ہے. جی حکمرانوں کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی. آپ کو علم ہوگا کہ شدید گرمیوں میں, ابھی جو گرمیاں گزری ہیں, لاہور میں ایک بڑی سٹرونگ ہڑتال ہوئی اور پورے پنجاب میں وہ پھیل گئی. 24 گھنٹے کے اندر اندر وفاقی حکومت نے بجلی فوراً بحال کر دی. اصل جڑ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت اتنے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ تمام چلیں تو ہم عوام کو شاید لوڈ شیڈنگ کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو چلانے کے لیے جو ایگریمنٹ ہے, بھائی آپ ان کو جو ایگریمنٹ کے تحت پیسے دیں گے, ارب ہار روپے ان کے ہر مہینے چڑھتے جا رہے ہیں, اور حکومت وفاقی ایئر مارک کر کے وہ پیسے نہیں دیتی. جب ان کو پیسے نہیں ملتے, وہ فیول نہیں پرچیز کر سکتے مارکیٹ سے, وہ بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ باقی چیزوں میں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں, جہاں ان کی کانسٹیچوئنسیز کے انٹرسٹ ہیں حکومتی لوگوں کے, وہاں تو وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. جو جہاز خریدنے ہیں, کک بیکس ملنی ہیں, سٹیل مل سے ان کو پیسہ ملنا ہے, پی آئی اے سے پیسہ ملنا ہے, ریلوے کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے. تو بڑے بڑے ایگریمنٹس میں کک بیک کے لیے تو ان کے پاس پیسے موجود ہیں, لیکن عام آدمی مجھے اور آپ کو روشنی فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب دباؤ پڑتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی تذکرہ کروں گا, اب یہ کالر نے جو بات کی, جو حل اس کا جو میری دانست میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے 2 شہر اس وقت جو ہے نا وہ کراچی سب سے زیادہ, دوسرے نمبر پہ لاہور میں بھی مستقبل میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے سیوک ایمینٹیز پراپر نہ ہونے سے. اور وہاں بھی آپ دیکھیں موٹر وے پر بھی اب تو ڈاکے پڑنے لگے, لاہور شہر کے اندر بھی سٹریٹ کرائمز بڑھ رہا ہے, کراچی میں تو انتہا ہو گئی ہے. اور یہ سٹریٹ کرائمز میں آپ کو بتاؤں, شاید لوگوں کو نہیں پتا, اسلام آباد میں بھی اکا دکا نہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. کئی گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, لوگوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں, اور یہ وبا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے پشاور میں تو چونکہ کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہاں بھی جائے گی, کوئٹہ بھی. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنا رول بے شک ادا کریں, لیکن کراچی میں جیسے میئر ہوتا ہے اسی طرح لاہور کا میئر یا ناظم جو بھی آپ کہہ لیں, آپ اس کو ایک ایسی خود مختاری دیں کہ وہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرے. اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ کا شہر نیو یارک ہے.
آج سے 20-25 سال پہلے جو لوگ نیو یارک جاتے تھے وہ جب روانہ ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نیو یارک جا رہے ہیں تو کالوں کے علاقے میں نہ جائیے گا، کیونکہ وہاں وہی اسٹریٹ کرائم تھا. مغرب کے بعد کوئی شریف آدمی گھوم پھر نہیں سکتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، سٹیبنگ کر دی جاتی تھی. تو وہاں ایک کالا میئر ہی آیا تھا اور اس میئر نے حیران کن طور پر وہاں ایڈمنسٹریشن کو سیٹ کیا. تو جب ٹیسٹ موجود ہے تو وائی ناٹ دا گورنمنٹ دی گڈ گورننس ڈیمانڈ کہ آپ ایک ان آئسولیشن کراچی میں ایم کیو ایم کا رول بھی ختم کریں، سیاسی جماعتوں کا رول بھی ختم کریں، جہاں تک ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ایک آپ خود مختار حیثیت دیں. اس کے لیے اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں، صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں، میڈیا پر ڈیبیٹ کریں، لیکن اس کی طرف دیکھیے. رائٹ، بہت شکریہ اور بڑی اچھی تجویز دی ہے. یقیناً حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور ناظرین، ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی. بڑھیں گے آج کے نواب وقت کالم کی جانب. آج کا کالم پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. سیاست نامہ کے عنوان سے آج انہوں نے کالم لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن، آزاد کشمیر کی حکومت اور ضمنی انتخابات کے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے طویل اقتدار کا مظہر ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ وزیراعظم گیلانی کا دعویٰ بجا ہے کہ عام انتخابات کے بعد بننے والی آئندہ سرکار سازی کا 50% کام پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں جیت لیا ہے. اب عام انتخابات وقت پر ہوں یا قبل از وقت، قومی اسمبلی یعنی وفاقی پارلیمان میں وزیراعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کی اشیر بات سے بنے گا. اور قصہ مختصر، مستقبل کی سرکار سازی میں پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار ہوگا. دریں صورت وفاقی حکومت مخلوط اور کمزور ہوگی، جبکہ امریکہ اور اتحادی نیٹ ورک اور امریکہ نواز اسٹیبلشمنٹ کی سد باب کے لیے پاکستان میں مضبوط اور پائیدار وفاقی حکومت درکار ہے. اور پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ نے اپنے کالم میں ذکر کیا، دعویٰ ہے گیلانی صاحب کا کہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، تو یہ تمام کی تمام برائیاں مزید 5 سال تک چلتی رہیں گی؟ اس میں یہ یقیناً آثار ایسے ہی ہیں، مگر 5 سال اگلے مکمل انہیں ملیں گے یا نہیں. 77 میں بھی بھٹو صاحب نے طول اقتدار کے لیے خاصی محنت کی تھی، مگر ایک عظیم عوامی تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور تبدیلی آ گئی. جمہوری طریقے سے فی الحال فیڈرل گورنمنٹ میں تبدیلی کے امکانات کم ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ پہ نظر اتحادی ممالک کی اس لیے زیادہ ہے کہ وزارت داخلہ وہاں پر ہے اور صدارت وہاں پر ہے، جس میں افواج پاکستان ماتحت ہیں صدر پاکستان کے، اور ساتھ ہی وزارت خارجہ. تینوں امور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. لہٰذا اتحادی ممالک کی پہلی کوشش ہے کہ وفاقی حکومت اپنے زیر اثر رکھیں، جس کے لیے پی پی سے بہتر یعنی نمائندگی اتحادی ممالک کی اور ترجمانی شاید کوئی دوسرا نہ کر سکے. ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب. ناظرین، کالم ضرور پڑھیں عرفان صاحب کا. بڑھیں گے آج کے نواب وقت اداری کی جانب. ناظرین، آج کا نواب وقت اداری ہے کہ خط نہ لکھنے کے لیے وزیراعظم گیلانی کی منطق اور آئین و پارلیمنٹ کے احترام کے تقاضے. کیا وزیراعظم پر آئین کی صرف ایک شق کا احترام واجب ہے؟ سوالیہ نشان. وزیراعظم گیلانی نے کہا ہے کہ وہ آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے. اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایڈوائس لیں یا نہ لیں، ہمارے کہنے پر سوئس حکام کو خط لکھیں. جبکہ وہ خط لکھتے ہیں تو وہ آئین سے انحراف کریں گے، جو آئین کی دفعہ 6 کے تحت غداری کے زمرے میں آتا ہے. جہاں تک آئین کی دفعہ 248 کے تحت حاصل استثناء کا معاملہ ہے، تو اس آئینی دفعہ کی روح سے وزیراعظم کو خود بھی استثناء حاصل ہے، مگر وہ اپنے لیے کسی استثناء کی بات نہیں کرتے. اب جبکہ سپریم کورٹ این آر او کو شروع دن سے ہی باطل قرار دے چکی ہے، اس لیے این آر او کے تحت صدر کو ملنے والی رعایت بھی ختم ہو گئی ہے، اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کھلنے سے یقیناً صدر کی اہلیت کا سوال اٹھے گا، جس کی روشنی میں وزیراعظم آئین کی دفعہ 248 کے تحت صدر زرداری کے لیے استثناء کا کیسے تقاضا کر سکتے ہیں. اور اداریے پر رائے لیں گے محترم سرور منیر راؤ صاحب سے. سرور صاحب، وزیراعظم گیلانی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی استثناء حاصل ہے، خط نہیں لکھیں گے. آج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بڑا اہم دن بھی ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم اعلان اس سلسلے میں وہ کرنے جا رہے ہیں؟ احتشام صاحب، صدر کا خطاب جو پارلیمنٹ سے ہوتا ہے یہ ایک آئینی تقاضا بھی ہے اور یہ ایک پارلیمانی روایت بھی ہے. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں
5 بار اس سے پہلے ضیاء الحق اس پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے ہیں یا مجلس شورا سے. اس کے بعد پھر فاروق لغاری صاحب نے بھی 2 بار خطاب کیا اور پریزیڈنٹ مشرف نے 1 بار خطاب کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسے سیاستدانوں کے اجتماع سے پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کرتا. انہوں نے ان کی وہ تضحیق کی جو تاریخ میں درج ہے اور وہ دوبارہ آئین کے ہوتے ہوئے بھی آئین کی پامالی کر کے خطاب نہ کر سکے اور پھر گارڈ آف آنر لے کر اس ملک سے چلے گئے. اب زرداری صاحب کو 5واں موقع ملا ہے, جمہوری طور پر الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ہر طرح سے اس حساب سے رسپیکٹ ہے. اب وہ آ کے اصول تو یہ ہوتا ہے کہ صدر کسی ریاست کا فادرلی فگر ہوتا ہے یا اس کو کہتے ہیں یہ باپ ہے, اور باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ریاست کو اپنا گھر سمجھتا ہے, پوری اولاد کو پورے چاہے وہ کسی بھی سوچ کسی بھی مشکل کے ہوں وہ ان کو رہنمائی دیتا ہے. تو یہ رہنما پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر صاحب پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن کے لیے دیں گے یا رہنمائی قوم کی دیں گے. تو اس ملک کی جو معاشی حالت ہے اس پہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہوگا, سیاسی نقطۂ نظر کیا ہوگا, استثناء پہ کیا نقطۂ نظر ہوگا. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کا کردار یہ ہے کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن خود کر رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی خود بن گئے ہیں اور سپریم کورٹ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو ان کو وہ کیا ایڈوائز دیتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج انالیسز یہی ہے کہ چونکہ وہ صدر پاکستان بعد میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہلے ہیں تو وہ پارٹی لائن ہی ٹو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سرور منیر راؤ صاحب بہت شکریہ سر, آپ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ جمہوریت مسلمانوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہے اور ہم نے ہمیشہ مساوات, اخوت اور استقلال کو پیش نظر رکھا ہے. اسلام میں کوئی ایسا موقع محل نہیں ہے جہاں کوئی فرد واحد اپنی من مانی کر سکے. اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.